بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلبہ کرام کو خوش آمدید۔ آج اسلامیات لازمی کا چھٹا لیکچر ہے اور قرآن پاک کی منتخب آیات کا ہم مطالعہ پڑھ رہے تھے۔ آج کے سبق میں سورۃ الحجرات آیت 1 تا 18 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہ سورت نبی علیہ السلام کے آداب اور معاشرتی آداب سے متعلق ہے۔ یہ 26ویں پارے میں ہے اور سورت نمبر 49 ہے، اور اس میں جس تفسیر کو ہم اس میں لائیں گے مطالعے میں، وہ ہے بصیرت قرآن کی 5ویں جلد، تفسیر بصیرت قرآن۔ تو بسم اللہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ہم تھوڑا سا اجمالی خاکہ پڑھ لیتے ہیں یا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں کہ سورہ حجرات جو ہے کل دو رکوع ہے، اس میں 18 اس میں آیات ہے، الفاظ و کلمات 350، حروف 1573، اور مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں اتری ہے۔ اس صورت کے مضامین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے احترام اور تعظیم پر مبنی جو آداب ہے اس پر، اور جو معاشرتی آداب ہے کہ معاشرے میں کن چیزوں کا آپس میں رہتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس پر مشتمل ہے۔ یعنی اس میں کچھ آداب تو نبی علیہ السلام سے متعلق ہے، کچھ معاشرے سے متعلق۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور تعظیم سے متعلق آداب بتائے گئے ہیں، تو اس میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، اور اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ وہی کام کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ کہ جو بھی کام ہو اس کا خواہ دنیا سے تعلق ہے، خواہ دینی امور سے ہے، خواہ دنیاوی امور سے ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی رائے کو دیکھا جائے، اس میں ان سے نہ بڑھا جائے اور اپنی رائے مقدم نہ رکھے، بلکہ اللہ اور رسول کی رائے، حکم اور بات کو مقدم رکھا جائے، تابع رہا جائے، متبوع نہ رہا جائے، ہر وقت اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے اور تابعداری کی جائے۔ دوسرا جو ادب ہے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے حوالے سے، تو وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کی جائے۔ صحابہ کرام کو کہا گیا ہے کہ اپنی آواز آپ لوگ نبی علیہ السلام سے کی آواز سے اونچا نہ کرے، پست رکھے۔ یہ ادب ہے۔ اس سے کیا اور ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے، اس پہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا جو ادب صحابہ کرام کو بتایا گیا وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہو، اور اس کا اگر خیال نہیں رکھو گے، مبادا اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اعمال اس کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ طرز خطاب جو ہے وہ مناسب اپنایا جائے۔ اس طرح ایک ادب یہ سکھایا گیا ہے چوتھے نمبر پر کہ جب نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر، چونکہ ان کی نجی زندگی بھی ہے، گھریلو زندگی ہے، جب گھر کے اندر مصروف ہو یا آرام فرما رہے ہو تو اس وقت میں باہر سے آوازیں نہ دی جائے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف نہ لے کے آئے۔ پانچواں جو ادب ہے وہ یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کوئی بات پہنچے آپ لوگوں تک کسی کی بھی طرف سے، تو اس کو فوراً مشہور نہ کرو، بلکہ اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع دو، اور اس کی خوب، تاکہ نبی علیہ السلام اس کی تحقیق کر لے
کیونکہ نبی علیہ السلام کے اوپر تو وہی اترتی ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں غلط فہمی کی بنیاد پر آپ لوگ کوئی اقدام اٹھا لو کسی کے خلاف اور ان کو نقصان نہ پہنچا دو. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و تعظیم کا حکم دیا گیا، یہ آداب بیان کیے گئے. اب آپس میں جو اہل ایمان ہے، جو مومنین ہے، وہ بھی ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا احترام کرے، اور تاکہ معاشرے میں امن و سکون اور چین ہو. وہ بنیادی اصول، وہ معاشرتی آداب جو مسلمانوں کو سکھائے گئے ہیں کہ جس سے معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر مومنوں کی دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں، دو ٹولوں میں کہیں آپس میں اختلاف ہو جائے، تو جو باقی مومنین ہیں وہ صرف تماشبین نہ بنے، بلکہ ان کے درمیان صلح صفائی کرائے اور کوشش کرے کہ وہ آپس میں ان کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے اور آپس میں وہ واپس بائی بائی بن جائے. تو صلح کرانے کا حکم ہے کہ آپ لوگ صلح کرا لیا کریں. اسی طرح جو دوسرا حکم دیا گیا ہے یا اصول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، خواتین خواتین کا مذاق نہ اڑائے، اور ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق کرنے والوں سے. کیا کسی کا کیا پتہ، دل کا کسی کو کیا پتہ کہ کون اللہ کا کتنا قریب ہے، اسی لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. تو مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے تاکہ آپس میں دل جڑے رہے اور نفرتیں نہ ہوں. اسی طرح ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرے، کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو تانا دے گناہ کے اوپر. اسی طرح برے القابات، لوڑا لولا لنگڑا، کسی کو اندھا، کسی کو اپاہج، اس طرح برے القابات ایک دوسرے کو نہیں دینے اور برے الفاظ سے ایک دوسرے کو نہ پکارے. یہ وہ بنیادی اصول ہے معاشرے کے سدھار کے لیے، معاشرے کے اس کے سدھار کے لیے اور ایک اچھے معاشرے کے اس کے بننے کے لیے، تشکیل کے لیے. اسی طرح پانچویں نمبر پر کوئی کسی کے اوپر بدگمانی نہ کرے. زیادہ تر جو مسائل بنتے ہیں بدگمانیوں سے بنتے ہیں، اور یہ گناہ ہے بدگمانی کرنا کسی کے اوپر ناحق. اسی طرح پیچھے برائیاں بیان کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنا، تو یہ ایسے اس کی مثال دی گئی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس سے منع کیا گیا ہے کہ غیبتیں نہ کی جائے. اسی طرح یہ بتایا گیا ہے اس صورت میں کہ سارے جو انسان ہے وہ آدم کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کی، اور قبیلہ ہو گیا، خاندان، نسل، زبان وغیرہ، یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے اس کے اوپر کہ بندہ اترائے اور فخر کرے اس کے اوپر. بلکہ فخر کرنے کی بات جو ہے وہ تقوی ہے، کہ تقوی اور غیر تقوی اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، افضلیت کا معیار بنایا گیا ہے کہ وہ بندہ افضل ہے جس میں تقوی زیادہ ہو، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، اللہ کے حکام کو بجا لاتا ہو، نہ کہ یہ کسی خاص قبیلے سے اس کا تعلق ہو. اسی طرح آٹھویں نمبر پر اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے تو وہ اپنے طرف اس کی نسبت نہ کرے، اس کے اوپر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے، بلکہ اس کے اوپر شکر کرے اور اللہ کی کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے اس کی توفیق دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنی طرف نسبت نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مومن بنایا ہے اور ایمان کی نعمت نصیب کی ہے. پھر آگے آخر میں کہا گیا ہے کہ اصل مومن وہ ہے جو دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کسی کو شائع نشان بھی نہیں ہے اور اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ایمان و اسلام کسی دوسرے کے اوپر جتاتا پھرے. اس کا پس منظر انشاءاللہ آگے آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے اور کرم ہے کہ ایمان کی نعمت نصیب کی سب کو، تو اس کو کسی دوسرے کے اوپر جتانا نہیں چاہیے. بات ہے سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس میں بہترین خطاب ہے، مومنین کو خطاب ہے، اور اس کا کسی نے بہت زبردست ترجمہ کیا ہے چونکہ ایمان کا اس میں واسطہ دیا گیا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے عاشقو، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے عاشقو، اے ایمان والو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. لا تقدموا، آگے نہ بڑھا کرو، پیش قدمی نہ کیا کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے. یعنی اے ایمان والو،
آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس میں کیا مطلب ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ تو جی آگے بھی پڑھ لیتے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، بلند نہ کرو اپنی آوازیں، لا ترفعوا، رفعت یا رفعت جو کہتے ہیں بلندی کو، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، فوق اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز، یعنی ایمان والو اونچی نہ کیا کرو، اصوات صوت کی جمع ہے، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، اپنے نبی کے آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو، جہر کہتے ہیں زور سے بولنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو زور سے، اس طرح نبی علیہ السلام کو نہ پکارا کرو، اور ان تحبط، ان تحبط، حبط کہتے ہیں ضائع ہونے کو، ان تحبط اعمالکم، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، غارت ہو جائے، ان تحبط کہ غارت ہو جائیں گے اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، شعور کہتے ہیں سمجھ کو، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کہ اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر اپنی آوازیں اونچی نہ کیا کرو، نہ ان کو زور سے پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو زور زور سے پکارتے ہو، مبادا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، غض کہتے ہیں پست رکھنے کو، نیچا رکھنے کو، غض بصر بھی اسی سے ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جو دوسری جگہ آتا ہے کہ مومنین سے کہے کہ اپنے نظریں نیچے رکھے، پست رکھے، تو اب ان لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے جو نبی علیہ السلام کے مجلس میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون، جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازیں، صوت کی جمع اصوات، عند رسول اللہ، عند رسول اللہ، جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، یعنی ان کے مجلس میں، تو اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم، امتحنا، کہ خوب جانچ کر منتخب کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قلوبہم، ان کے دل، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور دوسرا کیا ہے ان کے لیے انعام کے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کی طرف سے اور بہت بڑا اجر ہے، عظیم بڑا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، اب یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، ندا کہتے ہیں آواز کو، ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، یعنی نبی علیہ السلام اندر گھر میں آرام فرما ہوتے تھے یا تشریف فرما ہوتے تھے، یہ باہر سے، گھر کے باہر سے آوازیں دیتے تھے، اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی سورۃ الحجرات پڑ گیا ہے، حجرات حجرہ کی جمع ہے، کمرے کو کہتے ہیں، کہہ رہے کہ گھر کے باہر سے جو لوگ آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہے، سمجھتے نہیں ہے، ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے کر رہے ہیں، کوئی ان کا مقصد آپ کی توہین اور تنقیص نہیں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اب یہ جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے کہ آپ خود تشریف لے آتے باہر تو یہ اچھی بات ہوتی،
بہتر ہوتا ان کے لیے. لیکن واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ تو اس کا ترجمہ تھا. اب یہ جو مشکل لغات ہے اس میں کہ لا تقدمو، تم آگے نہ بڑھو، لا ترفعو، بلند مت کرو، اصوات صوت کی جمع ہے آوازیں، لا تجہرو، چلاؤ مت، شور مت کرو، زور سے پکارو نہیں، جہر زور سے پکارنا، تحبتا انہیں ضائع ہو جائے گا یا ضائع ہو جائیں گے، یغضون جو پست رکھتے ہیں، غص کا میں نے بتایا، امتحانہ امتحان لیا یا آزمایا ہے، جانچا ہے، ینادون جو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، ورا مانا پیچھے، حجرات حجرہ کی جمع ہے مانا کمرے. تو اس صورت میں یہ جو صورت اتری ہے، یہ جو خاص کر یہ آیات ہے، اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو دو قسم کے لوگ تھے نا صحابہ کرام میں. جو ایک تو مدینہ منورہ میں تھے، نبی علیہ السلام کے روٹین سے اور ان کے اوقات سے واقف تھے، تو وہ تو تمام آداب کا، ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے. کچھ لوگ جو دیہاتوں میں ہوتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، تو وہ ان اصولوں سے اور ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، کیونکہ جو انسان، نبی علیہ السلام بھی انسان تھے، وہ ان کا اکثر ٹائم تو جہاد میں، لوگوں کی تربیت میں، تعلیم میں، تدریس میں اور لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں، دینی کاموں میں خرچ ہوتا تھا. لیکن بہرحال ان کا اپنا ان کے اپنے گھریلو زندگی بھی تھی، تو یا آرام کرنے کی بھی ضرورت تھی. تو اس وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا انتظار کیا جائے اور ان کو آوازیں نہ دی جائے. لیکن جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتے تھے، تو بعض دفعہ جب وہ لوگ آ جاتے تھے تو باہر سے، گھر کے باہر سے آوازیں دیتے تھے، اور جو طرز خطاب ہوتا اس طرح ہوتا کہ یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، باہر آئیے، ہمارے لیے باہر آئیے. تو یا جب نبی علیہ السلام مجلس میں ہوتے تھے تو یہ لوگ زور زور سے باتیں کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی آواز دب جاتی تھی، ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی. یا اسی طرح جب نبی علیہ السلام کسی کام میں مشورہ نہیں مانگا ہوتا تھا، یہ لوگ اپنی رائے دیتے تھے. تو ان تمام باتوں سے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی، لیکن چونکہ مروت غالب تھا نبی علیہ السلام کے اوپر، تو نبی علیہ السلام کچھ نہیں کہا کرتے تھے خود. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری کہ آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ آداب اتری. سب سے پہلے یہ کہ بھئی نبی علیہ السلام کے سامنے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی اپنی رائے مت چلاؤ، اپنی رائے پیش نہ کرو. تو کہ اس کا کہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. جو بھی معاملہ ہو، تو جب تک آپ سے مشورہ نہ مانگا جائے تو اس وقت تک اپنی رائے پیش نہ کرو. اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وفد آیا تھا، اور نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی لوگ آتے، مسلمان ہو جاتے، تو ان کے اوپر ایک بندے کو نگران مقرر کرتے تھے. تو جب ایک وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ابھی تک اپنے رائے کا اظہار نہیں کیا تھا. صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کے درمیان یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک نے کہا کہ یہ فلانا بندہ زیادہ ہوشیار ہے، اس کو ہونا چاہیے سردار. دوسرے نے کہا کہ اس کو ہونا چاہیے. بہرحال یہ باتیں تھوڑی سی اس میں مجلس میں وہ آوازیں اونچی ہو گئی. تو پھر یہ آیت اتری کہ بھئی جب تک آپ لوگوں سے نہ مشورہ مانگا جائے تو خود نہ دیا کرے. اسی طرح اب اس کے ضمن میں یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بزرگ ہے، والدین کی صورت میں یا اپنے چچاؤں کے صورت میں یا علماء کی صورت میں یا مشائخ کی صورت میں، تو ان سے آگے آگے نہ چلا جائے. یہ بھی اس میں سے نکلتا ہے، اگر راستے میں جا رہے ہیں تو ایک قدم بندہ پیچھے چلے، یہ ادب کا تقاضا ہے. اس طرح دوسرے معاشرتی آداب ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
اس کے ضمن میں ایک روح البیان، تفسیر روح البیان کا حوالہ دے کر واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے آگے چل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے جب یہ صورت دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ، تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے. تو اور آپ نے ساتھ میں فرمایا کہ دنیا میں سورج کا طلوع غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر و افضل ہو. یعنی افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد جو سب سے افضل اور بہتر وہ ہے انسان ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو یہ ادب پہلا ادب تھا. دوسرا ادب یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ لوگ بیٹھے تو اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا اور بلند نہ کرے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور آپ لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہ ہو. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے ادبی جو ہے اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اعمال ضائع اس مومن کا عمل کب ضائع ہوتا ہے؟ جب اس کا ایمان چلا جائے. تو اتنے یہ بے ادبی، توہین اور علماء، مشائخ اور سلف اور بزرگوں کے اس میں شان میں گستاخیاں کرنا، بے ادبیاں کرنا، تو یہ ایمان سلب ہونے کی ایک وجہ بن سکتی ہے. اس سے یہ نکلتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان اس حوالے سے بہت محتاط رہے، خاص کر جو بزرگ ترین ہستیاں ہیں، انبیاء کرام ہے، صحابہ کرام ہے، ائمہ اعظام ہے، محدثین مفسرین ہے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، یا مشائخ ہے، بزرگ ہے، یا اس زمانے کے علماء ہے، علماء حق. تو ان کی شاخن میں بے ادبی سے، گستاخی سے، اس سے بچا جائے، بہت احتیاط کیا جائے. کبھی بے ادبی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ نکلتا ہے کیونکہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے عمل تب ضائع ہوتا ہے. مومن کا عمل تو ویسے ضائع نہیں ہوتا. جب مومن کوئی عمل کرتا ہے تو وہ تو اللہ کے ایک نیکی 10 کے برابر ہے، لیکن ضائع تب ہوتا ہے جب انسان میں ایمان نہ رہے، کیونکہ ایمان ہی بنیاد ہے اعمال کی قبولیت کے لیے. جب کسی میں ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل کیا قبول ہوگا؟ تو اور یہ بھی نکلتا ہے کہ بزرگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھا جائے، اور ایسا طرز گفتگو نہیں اختیار کیا جائے جس سے ان کو تکلیف پہنچے. کہہ رہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گئے. پہلے سے وہ محتاط تھے، اور کہہ رہے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب مرتے دم تک آپ سے اسی طرح بولوں گا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے. کہہ رہے سرگوشی جس طرح کان میں کانا پوسی کرتا ہے بندہ، کان میں بات کرتا ہے، اس طرح کے بات کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز اونچی تھی، لیکن جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام کے مجلس میں اس قدر آہستہ بولنے لگے کہ کبھی کبھار صحابہ کرام کو بات سمجھ نہیں آتی تھی، دوبارہ پوچھتے تھے کہ اے عمر، تم نے ہم سے کیا کہا ہے؟ اس طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز بلند تھی تو وہ بہت زیادہ روئے اس آیت کے اترنے کے بعد، اور اپنی آواز کو بہت پست کر لیا. اس کے ضمن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب بھی نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جب حاضری کا موقع ملے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمائے، تو وہاں پر بھی تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ انسان درود السلام جب پڑھے تو آہستہ سے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، عظمت کے ساتھ، عظمت کے کا احساس دل میں رکھتے ہوئے، اور ادب کا پاس رکھتے ہوئے درود السلام پڑھے. یہ مقولہ مشہور ہے کہ الدین کلہ ادب، ہمارا دین سراسر ادب ہے. اگر کسی میں ادب نہیں ہے تو اس میں دینداری نہیں ہے. اسی طرح اگر نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کہیں پر پڑھی جا رہی ہو، کوئی مجلس ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھی جا رہی ہے، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پر انتہائی خاموشی اختیار کی جائے، اور ان احادیث کا کیا ادب کیا جائے اور سنا جائے خاموشی سے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے سامنے نرمی اور دھیمی آواز سے بولتے ہیں تو ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے اور ان کی خطائیں معاف کر دی ہے. تو دیکھیں، جب بھی آپ لوگ کو ایک میں ضابطہ بتا دوں، ایک اصول بتا دوں کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی تنبیہ آ گئی ہے، ان کو کسی بات کے اوپر ٹوکا گیا ہے، ان کی سرزنش کی گئی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ضرور بضرور مغفرت کا اور اپنی رضامندی کا پروانہ بھی ساتھ میں اور سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا ہے، جس طرح یہاں پر ہے واللہ غفور الرحیم. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو، اگر صحابہ کرام سے یہ کام نہ ہوا ہوتا تو ہمیں یہ سبق کیسے ملتا ہے؟
تو اس کے بنیاد پر تو ہمیں صحابہ کرام کا احسان ماننا چاہیے. صحابہ کرام اللہ اور ان کا معاملہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ اتنی بڑی بات ہے اور اتنا بڑا پروانہ ہے، اتنے بڑی سرٹیفکیٹ ان کو ملی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کے حوالے سے خاص کر بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور قرآن میں جا بجا آپ لوگ دیکھیں کہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی ہے کسی کام کے اوپر، تو وہاں ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب بخش دیا ہے تو میرا اور تمہارا پھر کیا کام ہے. اچھا، آگے جی. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. اس میں ترجمہ پہلے سن لے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی گنہگار شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے. نبأ کہتے ہیں ایک بڑی خبر کو، تو فتبینوا، اس کی خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو. فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت پہنچاؤ، قومن، کسی قوم کو، نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو، بجہالت، نادانی میں، ناسمجھی میں، فتصبحوا، تو ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم، اپنے کیے کے اوپر، نادمین، پشیمان. کہ جب بھی کوئی بات آ جائے، کوئی بات لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تحقیق سے پہلے پہلے آپ کوئی اقدام اٹھاؤ اور پھر بعد میں پچھتاؤ، اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے ضمن میں ایک واقعہ، پہلے تو اس کے مشکل الفاظ جو ہے، نبأ، کوئی بڑی خبر، عام خبر نہیں، کوئی بڑی خبر. اور تبینوا، چان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا، یہ کہ تم نقصان پہنچا دو گے، مصیبت پہنچا دو گے، یا تم پہنچ جاؤ گے، تم جا پڑو گے مصیبت میں، بجہالت، نادانی، ناوقیفیت میں، فعلتم، اپنے کیے کے اوپر، لعنتم، تم مصیبت میں پڑ جاتے، مشقت میں پڑ جاتے. حببا، محبوب بنا دیا ہے، اور زینہ، خوبصورت بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے. کر رہا، نفرت ڈال دی ہے، الفسوق، گناہ یا نافرمانی، عصیان بھی نافرمانی، راشدون، ہدایت یافتہ یا راہ پائے ہوئے. اس میں پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی المستلق یا بنی المستلق، قبیلہ بنی المستلق. یہ مسلمان ہو گیا، اور ان کے جو سردار تھے، حارث، حضرت حارث، یہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے، اور حضرت میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد تھے. تو اس قبیلے کی طرف نبی علیہ السلام نے ایک صحابی، چونکہ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی باقاعدہ بنیاد پڑ گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے اوپر، کہ زکوٰۃ لوگوں سے اکٹھا کیا جائے. ان کو عاملین زکوٰۃ بھی کہا جاتا تھا، اور ان کو عشار بھی کہا جاتا تھا. یہ جب حضرت حارث مسلمان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور باقی لوگوں کو بھی دعوت دیں، جب وہ مسلمان ہو جائے تو باقی عبادات کے ساتھ ان سے کہیں کہ زکوٰۃ بھی دیا کریں. تو یہ جب آئے تو لوگ سارے تیار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، ولید ابن عقبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ جائیں اور وہ زکوٰۃ لے کے آئیں. ان کا اس قبیلے کے ساتھ پہلے سے کچھ چپقلش چلی آ رہی تھی. تو جیسے یہ گئے وہاں ان کے قریب، قبیلے کے قریب، تو وہ قبیلے کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے
فرستادہ یا وہ آ رہے ہیں صحابی، تو وہ سارے بہت زیادہ اس میں تھے، شوق میں تھے. تو اور تو استقبال کے لیے باہر نکل آئے اپنے گاؤں سے جگہ، استقبال کے لیے نکل آئے تاکہ ہم استقبال کریں. اب یہ جو صحابی ہے انہوں نے جب جیسے ہی دیکھا گاؤں کے قریب گئے لوگ باہر نکل آئے ہیں، تو ان کو پرانی دشمنی اپنی اس میں دل میں تو بات تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی نقصان پہنچائے. اس کے دل میں آیا کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نکلے ہیں. تو فوراً واپس آئے، نبی علیہ السلام کو سنایا کہ وہ لوگ زکوٰۃ تو کیا دیتے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکلے تھے. تو اس کے اوپر صحابہ کرام میں بہت زیادہ اشتعال آیا، اور سب نے کہا کہ بھئی ان کے اوپر چڑھائی کرنی چاہیے. اب یہ کیسے اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے شخص کے خلاف اس کو مارنے کے لیے نکلے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے یوں کیا کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ جائیں، پوری وہاں پر ایک دستہ ساتھ کیا کہ آپ جائیں اور ان سے نمٹ لیں. تو جب آ رہے تھے راستے میں حضرت حارث، اور یہاں پر حضرت حارث نے لوگوں نے انتظار کیا کہ تو صحابی آئے نہیں. تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول ہم سے کوئی ناراض ہو. تو وہ حضرت حارث کو انہوں نے سب نے مل کے بھیجا کہ آپ جائیں نبی علیہ السلام سے کہ خدمت میں حاضر ہو جائے. تو راستے میں دونوں آپس میں مل گئے، اور حضرت خالد نے کہا کہ یہ آپ لوگ ان کو قتل کرنے لگے تھے. تو انہوں نے جواباً کہا کہ قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تو ولید ابن عقبہ کو دیکھا تک نہیں ہے اور نہ وہ ہمارے پاس آئے. جب پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا، تو انہوں نے اقرار کر لیا. اس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ بھئی آپ لوگ کوئی اس طرح جب بھی واقع پیش آئے تو پوری تحقیق کر لیا کرے. ایسا نہ ہو کہ ناخبری میں بلا تحقیق کی آپ کسی قوم کے اوپر چڑھائی کر لے اور ان کو نقصان پہنچا دے. اب بعد میں بات اس طرح ہونا، پھر آپ پچھتاؤ گے، لیکن اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ یہ صحابی نے خود آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں، اور خود دیکھا ان لوگوں کو. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لفظ فاسق استعمال کیا گیا ہے اوپر کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، تو صحابی کی طرف اس طرح نسبت کی جا رہی ہے. تو اس کا تو ایک جواب یہ ہے کہ بھئی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے معمولی باتوں کو بھی اللہ کی طرف سے اس کے اوپر سخت الفاظ اترتے ہیں. جو مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار اللہ کے نزدیک لوگ ہیں تو اس سے جو زیادہ نزدیک لوگ مقربین ہیں، تو کہہ رہے کہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ ابرار کی نیکیاں مقربین کی کیا ہو جاتی ہیں، گناہ شمار کیے جاتے ہیں. تو چونکہ اللہ کے بہت محبوب لوگ ہیں تو اس لیے ان کے لیے سخت الفاظ اترے ہیں. دوسرا جواب جو آسان ترجمہ قرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک تفسیر کی ہے، وہ دل کو لگتی بھی ہے اور بے غبار بھی ہے، کہ یہ حضرت ولید ابن عقبہ جب گاؤں کے قریب پہنچے تو راستے میں ان سے ایک شخص ملا اور کہہ رہے کہ وہ شیطان تھا. فحدثہ الشیطان، روایت بھی نقل کی ہے کہ شیطان نے اس کو کہا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میں زکوٰۃ اکٹھا کرنے. شیطان نے کہا کہ وہ لوگ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. تو یہ وہیں سے حضرت ولید ابن عقبہ انہوں نے باقی تحقیق نہیں کی، واپس آئے اور نبی علیہ السلام کو پورا ماجرا سنایا. تو اس میں اس لفظ کا مصداق پر یہ شیطان بنتا ہے کہ شیطان نے یہ بات کی تھی اور ولید ابن عقبہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تحقیق نہیں کی. تو یہ آیتیں پھر اتری ہوئی ہیں، بے غبار تفسیر ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ مومنین سے کہ اگر کوئی اس طرح آپ کے پاس کوئی شخص آ جائے اور وہ بات کرے تو بات کی پہلے تحقیق کر لیا کرو تاکہ کوئی دوسرے کو بھی نقصان نہ ہو اور آپ کو بھی نقصان نہ ہو. اس میں سے کیا ہے خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ کسی بات اور اطلاع پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک اس کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے. بے تحقیق بات پر عمل کرنے سے سوائے شرمندگی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مصطلق کے خلاف کوئی بڑا ایک قدم اٹھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے اشتعال کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ پورے معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت خالد بن ولید کو سربراہی میں مجاہدین کا دستہ بھیج دیا تاکہ بر وقت کوئی کارروائی کی جا سکے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے نزدیک ایمان انتہائی پسندیدہ اور محبوب تھا اور کفر و فسق اور ہر طرح کی نافرمانیوں سے نفرت کرتے تھے. لہٰذا کبھی نادانستگی میں ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا کر دی جاتی ہے. یہ اصل بات ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دیکھیں یہاں پر بھی اگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ جو تنبیہ کی گئی ہے ان کو
ساتھ میں تنبیہ کے ساتھ کہ جاکم فاہم فتبینوا، نیچے ہے دیکھو ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنایا ہے. یعنی ایسی کیفیت ہے کہ ایمان بالکل آپ کو محبوب ہے، جس طرح فطری تقاضا بن جاتا ہے انسان کا. جس طرح مثال آپ لے لیں، جس طرح ہمیں کباب محبوب ہے، جس طرح ہمیں اچھے کھانے محبوب ہے، اچھی خوشبوئیں محبوب ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ ایمان صحابہ کرام کو محبوب تھا. یہ کتنا بڑا یعنی ایک ان کو پروانہ دیا جا رہا ہے، سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، تمہارے دل کو بھر دیا ہے ایمان سے. وَكَرَّهَا، اور فطری طور پر کراہٹ ڈال دی ہے الیکم تمہارے دلوں میں الکفر، کفر کی، فسوق کی، فسق کی اور عصیان. صحابہ کرام فطرتاً گناہوں سے متنفر تھے، کہ ان کے دل جس طرح انسان گندگی سے فطرتاً متنفر ہوتا ہے، صحابہ کرام گناہوں سے متنفر تھے. اور کہا جا رہا ہے کہ اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ کرام جو ہے یہی صحیح راستے کے اوپر ہے. فضلا من اللہ، یہ اللہ کے کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، اس کا شاید ترجمہ نہیں ہو گیا تھا، آپ ترجمہ سن لیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی گناہ گار شخص کوئی خبر لے کر، فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کیا کرو. ان تصیبوا قوما، کہ یہ نہ ہو کہ تم مصیبت پہنچا دو کسی قوم کو، بجہالت، نادانی میں، فتصبحوا، پس ہو جاؤ گے، علی ما فعلتم نادمین، اپنے کیے کے اوپر نادم پشیمان. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کہ ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ جان لو کہ تمہارے اندر رسول اللہ، اللہ کے رسول موجود ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو یطیعکم، اگر یہ رسول اطاعت کرے تمہاری، فی کثیر من الامر، اکثر کاموں میں، لعنتم، تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا تمہیں ایمان. وزینہ فی قلوبکم، اور مزین کر دیا ہے اس کو تمہارے دلوں میں. اللہ اللہ کہہ رہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے. لو یطیعکم، آپ لوگوں نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کو اپنی اطاعت کے اوپر آمادہ نہیں کرنا. یہاں پر چونکہ صحابہ کرام بہت اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں اس قوم کے اوپر چڑھائی کرنی چاہیے، تو لیکن نبی علیہ السلام کو تحمل تھا، اس لیے حضرت خالد ابن ولید کو بھیجا. تو کہہ رہے کہ آپ ان کو، نبی علیہ السلام کو اپنی اطاعت کے اوپر آمادہ نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر تو وحی اترتی ہے، اور وہ وحی کی روشنی میں اقدام اٹھاتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کی بات وہ مانے اکثر کاموں میں، تو لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، تمہیں نقصان ہوگا. پھر اس صورت میں بھی اگر ان کے اوپر چڑھائی ہو جاتی تو نقصان ہوتا تمہیں بھی اور ان بھی. تو کہہ رہے کہ لیکن پھر اب یہاں صحابہ کرام کو تھوڑی سی تنبیہ کی گئی، ٹھیک ہے نا، سرزنش کی گئی. اب آگے دیکھو کتنا بہترین اللہ تعالیٰ ان کو پروانہ دے رہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا ہے تمہیں ایمان. ایمان تمہاری نظروں میں محبوب کر دیا ہے کہ ایمان کے لیے تم سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں. صحابہ کے دل جو تھے وہ ایمان سے لبریز تھے، مزین تھے بالکل. وَكَرَّهَا، اور فطری کراہٹ ڈال دی ہے، نفرت ڈال دی ہے، الیکم تمہارے دلوں میں، الکفر، کفر کی، فسوقہ، گناہ کی، عصیان، نافرمانی کی. صحابہ کرام کو فطرتاً ایک نفور ہوتا تھا، ایک نفرت ہوتی تھی، کراہت ہوتی تھی گناہ کے کاموں سے. اور دیکھو آگے کہا جا رہا ہے اولئک هم الراشدون، کہ یہی صحابہ کرام جو ہے یہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، انہیں کو فالو کرنا چاہیے. اب دیکھو یہ عربی قاعدے کے مطابق اولئک الراشدون، یہ اولئک راشدون، یہ اتنے سے بات کافی ہو جاتی کہ یہ لوگ راشد کہتے ہیں جو خود سیدھے راستے کے اوپر ہو، ہدایت یافتہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک تو بات بن سکتی تھی اولئک راشدون، بس یہ لوگ سیدھے راستے کے اوپر ہے. لیکن ہم جب لے کے آئے تو ہم اس کو حصر کہتے ہیں، کہ ہم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے ہدایت یافتہ تو یہی لوگ ہیں. اگر کائنات میں کوئی صحیح طریقے سے ہدایت کے اوپر ہے تو وہ یہی لوگ ہیں. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کیا ہے، صحیح ہدایت یافتہ ہے یا راہ یافتہ ہے. یعنی مطلب ان کو فالو کرنا چاہیے.
اب آگے کہا جا رہا ہے کہ فضل من اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف بندہ نظر کر لے، نسبت کر لے، وہ نعمہ، اور اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا بھی ہے اور حکمت رکھنے والا بھی ہے، علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علم کے ساتھ حکمت ہونا چاہیے، اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس کو صحیح استعمال کے اس کے پاس حکمت نہیں ہے، جس طرح بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے کہ یک من علم را 10 من عقل میں باید، کہ 1 من علم اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے استعمال کے لیے 10 من علم، 10 من حکمت چاہیے، آپ کو عقل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، اور ساتھ میں اس اپنے علم کو حکمت کے ساتھ، جس طرح آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کی ہے اور یہ بھی علم کی ہے، لیکن چونکہ حکمت نہیں ہے تو کبھی ایٹمی اسلحوں کو ایک اس کے اوپر استعمال کیا، کبھی دوسرے ملک کے اوپر استعمال کیا، تو علم کے ساتھ حکمت ضروری ہے۔ آگے ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ وإن طائفتان، اگر دو گروہ، طائفہ کہتے ہیں ٹولے کو یا گروہ کو، طائفتان دو گروہ، من المؤمنین مومنین میں سے، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما تو تم لوگ صلح کر لیا کرو ان کے درمیان۔ باقی مومنین کے لیے حکم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرے، ایسا نہ ہو کہ صرف یہ تماشا کرے۔ بعض لوگوں کو یہ بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب دو بندے وہ کرتے ہیں لڑائی، آپس میں لڑتے ہیں، تو ہمارے پشتون کہتے ہیں دیوتے نکان جنگ گئی، تو یہ ناخن کیا کرتے ہیں، ٹکراتے ہیں آپس میں کہ بھئی چلو اچھا ہوا دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ نہیں، مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے، بلکہ باقی مومنین کے لیے یہ حکم ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کر لیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر زیادتی کرے، فَإِن بَغَتْ اگر زیادتی کرے، إِحْدَاهُمَا ایک فریق، ایک ٹولہ، ایک طائفہ، علی الاخری دوسرے کے اوپر، اور یہ صلح پر آمادہ نہیں ہے، بات نہیں سن رہا، تو فقاتلو پھر سارے مل کر لڑو، التی اس گروہ سے، تبغی جو زیادتی کر رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیع الی امر اللہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ یعنی دو گروہ آپس میں لڑ رہے تو ان کے درمیان تو پہلے صلح کرو۔ اگر کوئی ایک اس میں فریق اس میں زیادتی کر رہا ہے اور بات نہیں سن رہا تو، اور ظلم کر رہا ہے، تو پھر کیا کرو، ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں سارے مل کے مظلوم کا ساتھ دو، یہاں تک کہ وہ ظالم کیا ہو جائے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہو جائے۔ فَإِن فَات اگر وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، فَأَصْلِحُوا پھر صلح کرو، بینہما دونوں فریقوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، واقسطوا اور انصاف سے کام لو، عدل و انصاف کے ساتھ پھر صلح کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی اب وہ تو بات کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، لیکن آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تو بزور بازو ہم نے اس کو آمادہ کیا ہے بات کرنے کے لیے، تو اب اس کی حق تلفی کرو، نہیں، اس کے ساتھ پھر بھی عدل کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور یہ کیا ہے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم تم صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی جلتی کے اوپر تو مزید آپ تیل چڑھا دو، نہیں، صلح کر لیا کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، واتقوا اللہ اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے۔ اس میں لغات جو ہے طائفہ دو جماعت یا دو گروہ، بغت زیادتی کرنے والا فریق، حتی تفیع یہاں تک کہ لوٹ آئے، مقسطین انصاف کرنے والے، اخوہ بھائی۔ تو اس میں ہمیں معاشرتی ادب سکھایا گیا ہے کہ آپس میں جب دو فریق لڑ پڑے تو اس میں کیا کیا جائے، صلح کرا دیا جائے، صلح کی ہر ممکن کوشش ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور عدل انصاف کے ساتھ صلح کرایا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنوں کی مثال جو ہے وہ آپس میں
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومنوں کی مثال آپس کی محبت یا گانگت وابستگی اور ایک دوسرے پر شفقت و محبت کا معاملہ ایسا ہے جیسے ایک جسم کا ہوتا ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو آدمی بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتا ہے کہ ایک اینٹ دوسرے سے قوت و طاقت حاصل کرتی ہے. تو جسم کی بھی مثال دی گئی ہے, دیوار کی بھی مثال دی گئی ہے. تو جسم میں ایسا نہیں ہے کہ آنکھ میں کوئی وہ گر جائے کوئی چیز اور پھر باقی جسم اس کو کہے کہ آپ پر تکلیف ہے, ہم تو جا کے رات کو سو جاتے ہیں اور آپ کیا کریں, خود اپنی تکلیف کو برداشت کرو. یہ ممکن نہیں ہے. تو مسلمانوں میں جہاں پر بھی کسی بھی مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف ہو, کوئی مصیبت ہو, تو باقی سب مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. اس طرح دیوار کی مثال دی ہے کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے سہارا ہے, تو مسلمان کے لیے سہارا ہونا چاہیے. اس طرح حدیث مبارک میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے, المسلم اخو المسلم, وہ اس پر ظلم نہیں کرتا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا, اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا. کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے یہی بری بات ہے کہ وہ اپنے بھائی کی توہین کرے. تو اس میں ایک جو بتایا کہ حتی تفیع الی امر اللہ, کہ بھائی اتنا آپ قوت استعمال کرو کہ وہ کیا کرے, اللہ کی بات کی طرف لوٹ آئے. تو اس سے زیادہ اگر سخت بات سے بات بنتی ہے تو اس کے اوپر اس کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے. اگر تھپڑ سے کام ہوتا ہے تو پھر ڈنڈا نہیں اٹھانا چاہیے. تو جتنے سے بات بنے اتنی قوت استعمال کرے. جی میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے. اور صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.